لیکن رمضان کے روزوں کے علاوہ اور دوسرے مہینے میں کسی بھی مہینے میں کنٹینیو روزے نہیں ہے. آپ ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے 3 روزے، عربی کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا 3 روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن ہر مہینے آپ 20-25 روزے رکھیں اور کنٹینیو پے در پہ رکھیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسلام نے اس سے کنٹینیو ریگولر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. میرے بھائیوں، حج فرض ہے، لیکن گھر اور مکان اور دکان بیچ کر حج کرنے جانے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب. اسی طریقے سے علی ھذا القیاس سارے مسئلوں کو اسی پر قیاس کیا جائے گا. عورتوں پر پردہ فرض ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کسی ڈاکٹر کو، کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہ دکھائے کہ نہیں ہمارے جسم کو اور ہماری نفس کو کوئی جینٹس نہیں دیکھ سکتا ہے، اسلام میں حرام ہے. ہم اپنا ہاتھ کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے نفس دیکھنے کے لیے. اسلام کے اندر پردہ ہے، لیکن اس حد تک پابندی نہیں ہے کہ وہ بیماری اور مجبوری میں بھی گھر سے باہر نہ نکلے. اس کے لیے اجازت ہے، وہ جائے گی، ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے. بوقت ضرورت اگر ڈاکٹر آپریشن کرنا چاہے تو اس لیڈی ڈاکٹر کا آپریشن بھی کر سکتا ہے. اسلام نے یہاں اس کو آپریشن کے لیے جینٹس ڈاکٹر کی مدد اور اس کی ہیلپ اور اس کے تعاون کی اجازت دی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ اسلام مذہب ہے، یہاں باؤنڈیشن ہے، ایک باؤنڈری. اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے معاملے میں ہماری مرضی ہے نہیں، جو ہم چاہیں کھائیں. یہ اسلام طے کرے گا کہ کیا کھا سکتے ہو، اور یہ بھی طے کرے گا اسلام کہ کتنا کھا سکتے ہو. جرجی صاحب کی دعوت آئی، بیٹھ گئے صاحب، اور یہ معلوم ہے کہ دعوت ہے، اس لیے دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ بھوکے رہیں گے تاکہ شام کو بس مٹن اور چکن پہ ٹوٹ پڑیں گے. چاہے دعوت ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بارات میں جاؤ یا ولیمے میں جاؤ، باؤنڈری ہر جگہ ہے. کھاتے وقت اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لینا ہے. ایک حصے میں کھانا کھانا ہے، ایک حصے میں پانی پینا ہے، اور ایک حصہ خالی چھوڑنا ہے تاکہ اللہ کو یاد کر سکو اور اللہ کا ذکر کر سکو. میرے بھائیوں، یہ باؤنڈیشن اسلام نے لگائی ہے. ان کے لیے جو عمل کریں، ان کے لیے نہیں جو صرف سننے آئے ہیں اور ان کو کل صبح پھر وہ دیکھیں گے کہ آج جلسے میں کھانا ملے گا، کھائیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے. کچھ لوگ بیچارے زندہ ہے کھانے کے لیے اور کچھ لوگ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. جو کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، لیکن جو جیتا ہے کھانے کے لیے وہ نہ اپنی ذمہ داری سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے بیوی کی، نہ اپنے بچوں کی، نہ اپنے مکان کی، نہ اپنے گھر کی، نہ اپنے معاشرے کی، نہ اپنے سماج کی. کیونکہ وہ تو بیچارہ جی ہی رہا ہے کھانے کے لیے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے سماج پر اور سوسائٹی پر. اس لیے آج دنیا میں ہر شخص یہ چیخ رہا اور چلا رہا ہے کہ اسلام کو ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یو پی کے موجودہ دور کے حالات دیکھیے. باقاعدہ جب ایک پارٹی کے پاس وکاس، روزگار کے مدعے نہیں ہیں، قانون ویوستھا خراب ہو چکی ہے، تو ان کے پاس سوائے اس طریقے کی اسپیچ دینے کے اور اس اسپیچ سے ہندو اور مسلمان کرنے کے اور اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے. ان کے نیتا بھگائے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، دوڑائے جا رہے ہیں. حالت یہاں تک ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کان پکڑ کر اٹھا بیٹھک بھی لگا رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں کوئی کام نہیں کیا، ہمیں چھما کر دو، اس مرتبہ ایک بار اور موقع دے دو، ہم دیکھیے 5 سال میں ہم تمہارے لیے کیا کریں گے. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. لیکن ان کے بڑے بڑے منتری آج بھی دھرویکرن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھو ہم نے رام مندر بنوایا یا نہیں، دیکھو اعظم خان جیل میں ہے یا نہیں، دیکھو مختار انصاری جیل میں ہے یا نہیں، دیکھو ہم اگر سرکار میں نہیں آئے تو اعظم خان چھوٹ جائے گا، مختار انصاری چھوٹ جائے گا، عتیق احمد چھوٹ جائے گا. اس طریقے کی بھاشا یوز کر کے اور صرف مسلم کرمنل لوگوں کا نام لے کر دھرویکرن کرنے کی کوشش کر کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی شکل میں انسانیت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. کبھی حجاب کا مدعا اٹھا کر، کبھی آپ دیکھیے گا اس کے بعد پھر ایک مدعا اٹھے گا کس کا؟ جن سنکھیا بڑھ رہی ہے، اب ایک قانون لایا جائے، ہم دو ہمارے دو. ایک
دبے گا دوسرا اٹھے گا، دوسرا دبے گا تیسرا اٹھے گا، تیسرا دبے گا چوتھا اٹھے گا، یہ ایک ایک کر کے اٹھیں گے، کیونکہ اب راجنیتی کے لیے یہی چیز رہ گئی ہے، جو جتنا زیادہ مسلمانوں کو الگ کر کے ہندوؤں کو ایک کر دے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بس بادشاہ بن سکتا ہوں، میں ہی راجہ بن سکتا ہوں۔ اس لیے آج کے اس دور میں انسانیت کے موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، انسانیت کا سب سے بڑا درس اور انسانیت کا سب سے بڑا پاٹھ اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایسی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے۔ آئیے پہلے قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کہاں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، یہاں مسلمان اور ہندو کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے سارے بیٹوں کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے، ہر ایک کو عزت دی ہے۔ ہندو بھی باعزت ہے، مسلمان بھی باعزت ہے، سکھ بھی باعزت ہے، جینی بھی باعزت ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب آدم کی اولاد، جو بھی مذہب کے ماننے والے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ اور آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر میں ہم نے ان کو سواری دی ہے، ہم نے ان کو سواری یعنی ہم نے ان کو سوار کیا، اٹھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک ہندو کو عزت ہے تو ایک مسلمان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے۔ سمندر میں ناؤ یا پانی کے جہازوں میں اگر سفر کرتے ہیں تو آدم کا ہر بیٹا کرتا ہے، پانی پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہندو بھی اس پہ چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پانی میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین پر بھی یہ سواریاں ہم نے سب کو دی ہیں، کسی ایک کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہوا بنائی ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے ہے۔ آپ اللہ نے پانی برسایا ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے سورج کی روشنی دی ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ فرمایا جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے، اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے، یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے، ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو اناج پیدا کیا ہے، پاکیزہ رزق اتارا ہے، وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی،
सिखों को भी और ईसाइयों को भी हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वहमलनाहुम बिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक को ये मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बतला रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रौंदने वाले? आपको यह हक अल्लाह ने नहीं दिया। हजरत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसी उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा, उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख। कहा क्यों? कहा ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है, आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा। जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने कहा भाग, चल उठ, नहीं खिलाऊंगा। वो चला गया। इधर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ और उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है, अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहिम तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो, उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी, धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहिम जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहिम 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है, तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिज़्क़ हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने ये बात आई तो बूढ़ा कहने लगा इब्राहिम तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। इब्राहिम अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है, अल्लाह उसको भी खिला रहा पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं, जिस
جس نے ہمیں بلایا ہو یا جو ہمارے ہمدرد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں، ہم اپنے گھر کے کھانے کے دسترخوان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو کھلائیں، اور یہ مندر کا پجاری ہے، دیوی دیوتاؤں میں آستھا رکھتا، ہم اس کو نہ کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور شان ربوبیت یہ ہے کہ آج تک اس نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آئیے دوسری آیت سناتے ہیں ہم آپ کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو۔ جب خاندان ایک ہے تو سب رشتہ دار ہوئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے ساری دنیا کے انسانوں، کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا، اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا، کیا کہا؟ انسانوں۔ یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے، ایک پرش اور ایک استری سے جنما ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے؟ کلیئر ہے بھائی؟ یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں، جب باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے، ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ بیوی کی بہن کو کیا، ابھی تو بہت مشہور ہو گیا سالی، لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی، وہی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 20 22 25 سالوں سے باہر ہیں، رشتہ داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں، ہم بھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی نکلتا ہی نہیں میرے منہ سے کہ فلاں نند ہے، فلاں، یہ سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے، میرے منہ سے غلط نہ نکل جائے۔ کبھی کچھ مسئلے پوچھنے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب بھی بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ، تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے، کون سی بلا ہے، تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تمہاری ایک ہی ماں حوا، اسی کو تم پراشور، اسی کو تم کہہ لو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہیوتی یا شتروپا، تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو، تم ایک ہی ماں حوا یا شتروپا کی اولاد ہو، تم سب کی ماں ایک، تم سب کا باپ ایک۔ ہم نے قبیلے برادریاں ذاتیں بنائی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی ہیں، تم خان ہو، پٹھان ہو، ترک ہو، انصاری ہو، تیلی ہو، راجپوت ہو، یہ بنائی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شاہ آبادی ہے، یہ سورجا پوری ہے، ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ، انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی خان انصاری سے اونچا نہیں ہے، کوئی انصاری ترک سے اونچا نہیں ہے، کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ہم نے قبیلے اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اب جرجیس نام کے 3-4 پیدا ہو جائیں، پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے، اے جرجیس کو دیکھا، کون جرجیس؟ ہمارے گاؤں میں تو 6 جرجیس ہیں۔ اب برادری، اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، اچھا وہ تیلی، ہاں اس کی بلدیت یہ، ہاں تو یہ پہچان، اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے، تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو، اونچا اور نیچا نہیں، بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو، سب برابر ہو۔
بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ جن کے پتی نے، جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے، خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا، زہار کہتے ہیں عربی میں، ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں، انت علیہ کا زہر امی، آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے، میرے قریب نہیں آنا وقت۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو وہ حرام ہو جاتی تھی۔ اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ شوہر کے اوپر، پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے، ماں کی طرح اس کی سیوا کرے۔ اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا، غصے میں کہہ تو دیا، لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، جب سارے راستے بند تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا، تم ان سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر، اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو، اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو، جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا۔ چلی وہ، اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا، مسجد نبی سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، حجرہ اور مسجد قریب قریب، مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے، مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی۔ اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے، بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا؟ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے، ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے۔ ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی؟ اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں، ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے اے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متعین کر دو شوہروں کے لیے، تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور اگر حرام کر لے تو اس کے اوپر ایک کفارہ، ایک جرمانہ عائد کر دو کہ یہ جرمانہ لگا دو، اور وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ جبرائیل امین آتے وحی لے کر، ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا، ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پاک کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ بدل دیا، اور اس ایک عورت کے راستے، ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرمانہ عائد کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں،
وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اس زمانے میں غلام چلتے تھے، آج تو چلتے نہیں ہیں. غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں. جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں بطور سزا کے. یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے، سزا والے روزے کنٹینیو، کیونکہ سزا میں مزہ تبھی ہے جب سزا کا احساس ہو. کنٹینیو سزا.